عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اپنے آفیشیل چینل عرش کے اوپر اس بات پہ محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے نام نہاد من گھڑت جھوٹے وظائف اور جھوٹے فضائل کے سحر سے نکل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے مسنون اعمال کی طرف آ جائے، کیونکہ مسنون اعمال جو ہیں وہ دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت ہیں، اور مسنون اعمال جو ہیں وہ محفوظ بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں۔ تو یہ دو لفظ یا دو اصطلاحیں ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام اعمال چاہے وہ قرآن و سنت سے ٹکراتے نہیں ہیں، وہ تمام اعمال جو قرآن و سنت سے ٹکراتے نہیں ہیں یعنی مخالفت نہیں ہے، لیکن ان کی نسبت جو ہے وہ امت کے ساتھ ہے، یعنی امتیوں کے ساتھ ہے، جن کو وہ بزرگان کا نام دیتے ہیں، پیروں کا نام دیتے ہیں۔ وہ تمام اعمال نہ تو محفوظ ہیں اور نہ وہ تمام اعمال مقبول ہیں۔ کبھی وہ محفوظ کے طور پہ کام کریں گے، کبھی وہ مقبول کے طور پہ کام کریں گے، کبھی محفوظ ہو جائیں گے اور کبھی مقبول ہو جائیں گے۔ کبھی ان اعمال کو کرنے سے آپ کا کام بن جائے گا اور کبھی ان اعمال کو کرنے سے آپ کا کام بگڑ جائے گا، یعنی کبھی ان اعمال کو کرنے سے نفع ہو جائے گا اور کبھی ان اعمال کو کرنے سے آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ جو تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے وہ یہ کہ امت کو نقصان اتنا ہوا ہے کہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا اور نفع نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس میدان میں محنت کرنے کی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا دین اسلام نے ہمارے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے، تو پھر ہمیں نام نہاد فی زمانہ جو مداری ہیں، تیلی ہیں، مراسی ہیں، جو آج پیر بن گئے ہیں، روحانی پیشوا بن گئے ہیں، شعبدہ باز جو ہیں، انہوں نے امت کو جو ہے وہ جھوٹے وظائف اور من گھڑت فضائل سنا کے ایسا سحر میں مبتلا کر دیا ہے کہ آج حضور کا امتی حضور کا کلمہ پڑھ کے ان کا بتایا ہوا عمل کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ کہتا ہے کلمہ پڑھوں گا کملی والے کا، وظیفہ کروں گا اپنے پیر کا۔ یعنی شرم نام کی چیز جو ہے امتی کے پاس نہیں رہ گئی۔ اسے یہ کہتے ہوئے سوچتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی کہ کلمہ میں نے پڑھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اگر مجھے مالی تنگ دستی ہے تو کیا میرے نبی نے مجھے مالی تنگ دستی کا حل نہیں بتایا؟ تو جب مجھے میرے مسئلے کا حل جو ہے حضور کے در سے مل رہا ہے تو حضور کے در کے اوپر میں کسی اور در کو اہمیت دے دوں، میں مر نہ جاؤں۔ یہ امت کی بے غیرتی کی تصویر ہے، ایک رخ ہے۔ اور اچھرا کے اندر ایک خاتون ہے، اس نے عربی لکھا ہوا لباس پہنا، حالانکہ وہ عربی کے اندر ایک کمپنی کی مشہوری ہے، وہ عربی انداز ہے، ساری بات ہے، اسی کے فونٹ کے اندر جو ہے وہ حروف تہجی کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے حلوہ، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ غیرت اتنی ہے کہ جی قرآن کی توہین ہو گئی، اور لفظ ایک لکھا ہوا پڑھنا نہیں آ رہا کہ بھائی حلوہ لکھا ہوا اور اتنا نمایاں لکھا ہوا ہے، جو سوشل میڈیا پہ تصویریں نظر آ رہی ہیں اس کے اندر بھی حلوہ لکھا ہوا ہے، تو 400 بندہ اس غیر مسلم عورت کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب دنیا بھر نے ہمارا تماشا دیکھا ہے اور دنیا بھر کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے پاس دین کتنا ہے اور ہمارے پاس جہالت کتنی ہے۔ کیوں؟ جب ہمارے پیشوا ہی جاہل ہیں تو انہوں نے جہالت آگے جو ہے وہ بانٹی ہے، تو آگے جو ہے وہ قوم بھی اسی طرح کی جاہل ہے کہ بھائی اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اس عورت نے قرآنی آیات والا لباس بھی پہن لیا ہے تو تمہیں کیا اختیار ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا؟ تمہیں کیا اختیار ہے؟ اپنے اوپر جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اپنا بے نمازی ہونا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اپنی یہ بات کیوں نظر نہیں آ رہی کہ تمہارے جو مسائل ہیں ان کا حل حضور کے پاس ہے، تم حضور کا در چھوڑ کے تو غیروں کے در پہ جاتے ہو؟ اس وقت غیرت نہیں آتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ صرف ذہن سازی کی گئی ہے، برین واشنگ کی گئی ہے، یہ اس برین واشنگ کا نتیجہ ہے۔ جس طرح سوسائڈ بمبر ہیں، خودکش بمبار ہیں، تو کیا ہے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، برین واشنگ کی جاتی ہے، وہ مرتے ہیں
لوگوں کو مارتے ہیں جنت کو پانے کے لیے. ان کو بتایا ہی یہ گیا کہ جنت ایسے ملے گی. ان کو بتایا ہی جاہلوں کو یہ گیا ہے کہ کسی کو مار دو تو حضور راضی ہو جائیں گے, حضور راضی ہیں. انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ تم ایک بار درود پڑھو گے تو حضور راضی ہو جائیں گے, تم ایک سنت پہ عمل کرو گے تو حضور راضی ہو جائیں گے, تم ایک بار حضور پہ سلام پڑھو گے تو حضور راضی ہو جائیں گے, تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو حضور راضی ہو جائیں گے, تم حضور کی غلامی والی زندگی گزارو گے تو حضور بھی راضی ہو جائیں گے, تو حضور کا رب بھی راضی ہو جائے گا. یہ بتایا ہی نہیں گیا. انہیں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ مارو اور جنت پاؤ. آسان کام ہے, آسان کام ہے. تو یہ اس سے کیا ہوا کہ ہماری غیرت اور بغیرتی بھی سامنے آ گئی, ہماری علمی سطح اور جہالت بھی دنیا کے سامنے کھل کے آ گئی کہ جس قوم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے تو یہ تو محض ایک کمپنی کی مشہوری ہے, ایک برانڈ ہے, ایک لباس ہے. تو ہم ان لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے تو یہ قرآن کیا پڑھتے ہوں گے, حدیث کیا پڑھتے ہوں گے. اور دنیا بھر میں مدارس کی تعداد سب سے زیادہ پاکستان میں, علماء کی تعداد سب سے زیادہ پاکستان میں, حفاظ اور قرآ کی تعداد سب سے زیادہ پاکستان میں, خانقاہیں سب سے زیادہ پاکستان میں, پیر اور علماء سب سے زیادہ پاکستان میں, اور ماشاءاللہ جہالت پوری امت مسلمہ کی ایک طرف اور پاکستان کی نمبر 1 پہ ایک طرف. کیا ہم نے کما لیا؟ اتنی مدرسے اور مسجدیں بنا کے کیا کما لیا؟ اتنے علماء پیدا کر کے کیا کما لیا؟ ان علماء نے امت کی, قوم کی یہ تربیت کی ہے صرف اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے. مولویوں نے یہ گل کھلائے اور پیروں نے امت کو وظیفوں پہ لگا دیا, وظیفوں پہ لگا دیا. یہ ہمارے پیر کا ہے, یہ ہمارے پیر کا ہے, یہ فلاں بزرگ نے بتایا, یہ فلاں بزرگ نے بتایا. وہ بات ذہنوں میں اتر گئی. مولویوں نے کیا بتایا کہ سر اتارو اور اگلے لمحے آپ جنت میں چلے جاؤ. وہ بات نوجوانوں کے ذہن میں اتر گئی. یعنی مولویوں نے بھی بیڑا غرق کیا اور پیروں نے بھی بیڑا غرق کیا. یعنی روحانی پیشواؤں نے حضور کی امت کا یہ حشر کر دیا جو سوشل میڈیا پہ ساری دنیا نے دیکھا ہے, اور دیکھ کے وہ حیرت زدہ ہے کہ کیسی جاہل ترین قوم ہے, کیسی جاہل ترین قوم ہے. اب وہ عورت جو اہل کتاب ہے, عیسائی ہے, خدا نہ خواستہ وہ مرڈر ہو جاتا, قتل ہو جاتا. پوری عیسائی دنیا, بیرونی دنیا پاکستان کی پہلے دشمن ہے. پاکستان کے لیے کتنے سفارتی سطح پہ معاملات جو ہے وہ حالات خراب ہو جاتے ہماری جہالت کی وجہ سے. آگے سے ہم جواب کیا دیتے, بعد میں تحقیق ہوتی تو پتہ چلتا یہ وہی حلوے کا برانڈ تھا. وہ تو کہاں منہ چھپاتے, کہاں منہ چھپاتے. ابھی بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تو پھر کہاں منہ چھپاتے. جیسا سیالکوٹ کا واقعہ ہو گیا تھا, فیکٹری کے اندر سری لنکا کا جو شخص ہے جس کو مار دیا گیا تھا. تو اللہ والو, یہ جب ایسے پیشواؤں کے ساتھ رہو گے تو یہی حال ہوگا. اسی لیے ہم اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں, اور آپ حضرات کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ جہاں بھی دنیا بھر میں آپ رہتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں شافی بن کے ڈٹ کے کام کرو, اور امت کو, حضور کی امت کو حضور کے قدموں میں لا کے ڈالو. یہ پیروں کا, مولویوں کا جو ڈر خوف ہے ان کے اندر سے نکال دو, جو ہیبت بیٹھی ہوئی ہے ان کے اندر سے نکال دو. جب یہ حضور کا ذکر کریں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اعمال کریں گے, پھر حضور کی عزت ان کے دل میں ہوگی, ہیبت دل میں ہوگی, محبت دل میں ہوگی, پیار دل میں ہوگا, تعظیم دل میں ہوگی. پھر جو حضور کا ہو جاتا ہے پھر وہ زمانے میں کسی اور کو دیکھنے کا روادار نہیں رہتا, اس کی آنکھوں میں کچھ جچتا ہی نہیں ہے. تو یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امت جو ہے وہ کسی طرح مسنون اعمال پہ آ جائے, وظائف سے نکل آئے. تو آج بھی میں نے بیان میں پہلے یہ بات ہی سمجھائی ہے کہ اگر ہمیں مسائل نے گھیرا ہوا ہے, ہم جادو میں پھنسے ہوئے ہیں, گھر میں ہمارے لڑائی جھگڑے ہیں, ہمارے ہاں بیماریاں ہیں, مالی تنگ دستی ہے, رزق کی بندش ہے, رشتوں کی بندش ہے, صحت کی بندش ہے, یا دیگر مسائل ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, نماز کو درست کرنا ہے, پھر قرآن کی تلاوت کو درست کرنا ہے, پھر دعاؤں کا تعلق اللہ کے ساتھ درست کرنا ہے, پھر صدقے والا معاملہ درست کرنا ہے. اس کے بعد 4 کام ہم نے پہلے کرنے ہیں. اگر یہ 4 کام کر کے بھی ہمارے کام نہیں بن رہے تو پھر ہم وظائف کی طرف آئیں گے. تو وہ وظائف میں ہم نے رسالے کی طرف نہیں جانا, چینلز کی طرف نہیں جانا, کتابوں کی طرف نہیں جانا. ہم نے یہاں سے فلائٹ لینی ہے اور سیدھا مدینے جانا ہے. ہم نے اعمال کرنے ہیں تو کون سے کرنے ہیں, مسنون. وظائف کرنے ہیں تو کون سے کرنے ہیں, مسنون, تاکہ نہ ان کی رجت ہوگی نہ ان کا اثر بد ہوگا. جب تک اللہ توفیق دے گا ہم کریں گے, جب نہیں ہوگا تو اس کا کوئی اثر بد ہمارے پہ نہیں آئے گا. نہ ہمیں رجت ہوگی, نہ ہمیں کڑے دینے کی ضرورت ہے, نہ عوام کو شرائط سیکھنے کی ضرورت ہے, نہ ان کو اس کا علم ہوتا ہے. اس لیے وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, خاص طور پہ رشتوں کا مسئلہ ہے, رزق کا یعنی مالی تنگ دستی اور رشتوں کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا کہ بے اولادی ہے.
بے اولادی ہے. یہ 3 خاص طور پہ، اور بقیہ جتنے بھی من جملہ مسائل ہیں ان کے اندر اللہ والو آپ پھنسے ہوئے ہیں. کسی ورد وظیفے کی ضرورت نہیں، کسی ورد وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 2 رکعت نماز چاشت پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہارے سارے مسئلوں کو حل کر دے گا. چاشت کی نماز جو ہے اس کو نماز صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے. جس طرح آپ سورت پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. ٹھیک ہے. اس طرح سورہ شمس بھی ہے وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. تو جو ضحیٰ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جب سورج نکلے اس کی روشنی تیز ہو کے تو پوری زمین کے اوپر چھا جائے، یہ جو وقت ہوتا ہے اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں. جب روشنی تیز ہو جائے، روشنی کے اندر تیزی آ جائے اور وہ زمین کو ڈھانپ دے، چھا جائے، وہ وقت جو ہے وہ نماز چاشت کا شروع ہو جاتا ہے. جو اشراق ہوتی ہے، یعنی 2 نمازیں ہوتی ہیں صبح کی بعد نماز فجر، ایک ہوتی ہے اشراق اور ایک ہوتی ہے چاشت. جو اشراق کی نماز ہے وہ جب بعد نماز فجر یعنی جب سورج نکلتا ہے اس کے 15 سے 20 منٹ کے بعد، جب سورج کی کرن پہلی پڑی اس کے 15 منٹ کے بعد وہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر 5 منٹ اور انتظار کر لیں تو زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں تو ایک مقبول حج عمرے کا ثواب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہوا ہے اور ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی تو ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. اب آپ نے اشراق پڑھ لی، اشراق پڑھنے کے بعد تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے. یعنی آج کل یعنی عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کہ 9 بجے چاہے سردیاں ہوں تو چاہے گرمیاں ہوں، 9 بجے مکمل دھوپ جو ہے وہ زمین کو کور کر لیتی ہے، چھا جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے. سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، بس اپنے ذہن میں ایک موٹی سی بات بٹھا لیں کہ 9 بجے کا وقت جو ہے وہ چاشت کا ہوتا ہے اور یہ وقت زوال تک رہتا ہے. یعنی سب پاکستان کے اندر 11:25 تک یہ وقت رہے گا. اس کے دوران اگر آپ نے 2 نفل پڑھ لیے تو یہ چاشت کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. ابن ماجہ اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نماز چاشت پڑھی اور پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتا رہا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے اس کا گناہ جو ہے سمندر کی جاگ کے برابر ہو، اور آخرت میں اس کو جو ہے وہ سونے کا محل جو ہے وہ عطا کیا جائے گا. 2 رکعت نماز، کوئی خاص طریقہ نہیں. اب میں اس نماز کا طریقہ جو ہے وہ دہرا دیتا ہوں. کوئی خاص طریقہ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کل 5 منٹ کا کام ہے. اگر بڑے آرام سے پڑھیں تو 5 منٹ کا کام ہے. تو پھر میں جو بتاؤں گا اس کے نفع ہونے ہیں تو انشاءاللہ آج کے بعد آپ کہیں گے کہ کوئی وظیفہ نہیں حضرت صاحب، صرف ہم نے یاری لگانی ہے عرش کے ساتھ، زمین پہ عرش چینل کے ساتھ. تو عرش پہ ہم اعتماد کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا عرش والے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. درمیان میں کیونکہ زندگی ہوگی حضور کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی غلامی کرو، اتباع کرو، میں تمہارے سے محبت کروں گا. پھر اللہ ہمیں اپنا بنا لے گا. جب اللہ ہمیں اپنا بنا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری پریشانیاں نہیں رہیں گی، ہمارے دکھ نہیں رہیں گے، ہمارے غم نہیں رہیں گے. اللہ ان حالات سے نکال کے جو حالات اچھے ہم چاہتے ہیں اللہ ان سے بھی اچھے حالات بھی ہمیں لے جائے گا. پہلی بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ چاشت نماز کا وقت، وہ میں نے موٹا طریقہ جو ہے جٹاکے طریقے سے آپ کو بتا دیا تاکہ عوام کو بھولے نہ. سردیاں ہیں گرمیاں، بس آپ ذہن میں اتار لو کہ 9 بجے چاشت کا وقت ہوتا ہے، 9 سے لے کے زوال تک چلے گا. اور جو شرعی مسئلہ ہے وہ آپ پہلے سن لیں، کیونکہ جو اصول ہے، جٹاکا طریقہ ہے، سمجھانا ہے، وہ مثال دینا ہے، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. پہلے شریعت کا مسئلہ سمجھ لیں. فجر کی نماز آپ پڑھ کے فارغ ہو گئے، سورج نکلا، اس کی پہلی کرن نکلی. پہلی کرن نکلنے کے 15 منٹ کے بعد کون سی نماز کا وقت ہوگا؟ اشراق کا. جب آپ نے اشراق کی نماز پڑھ لی، اشراق کی نماز پڑھ لی تو ساتھ ہی جو ہے وہ چاشت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ چاشت اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، 5-7 منٹ 10 منٹ وہیں بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو آپ چاشت کی نماز اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ سورج جو ہے
نکل آئے، دھوپ جو ہے وہ تیز ہو جائے، تو پھر میں نے بتایا ہے کہ بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ، اگر نہیں پڑھتے تو تب بھی آپ نے اب چاشت کی نماز پڑھنی ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھ کے تسبیحات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد اپنے گھر بار دفتر جو بھی کام کاج ہے وہ کریں۔ اس طرح مائیں بہنیں ہیں وہ اتنی دیر تو نہیں بیٹھ سکتی مصلی پہ، صبح کام کا وقت ہوتا ہے، انہوں نے ناشتہ بنانا، بچوں کو اسکول بھیجنا، شوہر ہے، مرد ہیں گھر میں، ان کو کاروبار دفاتر میں بھیجنا، تو وہ کیا کریں؟ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کریں، ایک دو تسبیح درود پاک کی کریں، استغفار کی کریں، اس کے بعد گھر کے کام کریں، ٹھیک ہے؟ آپ حضرات مرد حضرات بھی ہیں، اپنا آپ ناشتہ کریں، نہائیں دھوئیں، تیار ہوں، اپنا تیار ہو کے دفتر چلے جائیں۔ جب آپ دفتر چلے جائیں گے تو گھر میں خواتین بچوں کو اسکول بھیج کے گھر کے کام کاج کر کے برتن دھو کے فارغ ہو جائیں گی، ادھر سے مارننگ شو کا جو وقت ہے بس وہی چاشت کا وقت ہون تو نہیں بھولتا۔ دو طریقے سے میں نے سمجھا دیا ہے کہ جو مارننگ شو کا وقت ہے نا وہی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ تو مارننگ شو دیکھ کے اپنے آپ کو برباد نہ کرو، اپنے گھروں کو برباد نہ کرو۔ جو کچھ اس پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے کالج پہنچتے ہیں، اسکول پہنچتے ہیں، دفتر پہنچتے ہیں، دکان پہ پہنچتے ہیں، وہ وقت چاشت کا ہوتا ہے، یعنی 9 بجے۔ 9 بجے آپ اپنے دفتر پہنچ گئے ہیں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ پہنچ گئے، مائیں بہنیں بچوں کو اسکول بھیج کے، شوہر کو جو ہے مردوں کو کاروبار پہ بھیج کے، دفاتر میں بھیج کے فارغ ہو گئی ہیں، تو اللہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، نیت کریں گے نماز چاشت کی۔ اور ابھی میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر آپ اشراق پڑھنے والے ہیں تو آپ تھوڑا سا وقفہ دے کے اس وقت بھی اشراق پڑھ سکتے ہیں، اور افضل وقت اب شروع ہو گیا 8-9 بجے کے قریب۔ اب آپ کیونکہ 8 بجے کوئی وقت نہیں ہوتا، اس وقت تو کوئی پڑھ نہیں سکتا، مرد ہے تو وہ دفتروں کو جا رہے ہیں، عورتیں تو وہ گھر میں کام کر رہی ہیں، اس طرح جو ورکنگ ویمنز ہیں وہ بھی اپنے دفاتر میں جا رہی ہیں، تو 9 بجے انسان اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، 10 بجے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب 9 اور 10 کے درمیان میں جب مارننگ شو اپنے پیک پہ ہوتا ہے تو بس اس وقت آپ نے مصلی ڈال لینا، 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے اشراق کی۔ اب اس کی کم از کم رکعتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ 2، اور زیادہ سے زیادہ ہیں 12۔ پہلی چیز میں نے بتا دی وقت، چاشت کا وقت بھی بتا دیا، اشراق کا وقت بھی آپ کو بتا دی۔ پہلا ہو گیا وقت، دوسرا ہو گیا نیت۔ نیت آپ کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز چاشت، بس، اور کچھ اس کے اندر بولنا نہیں ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں، سورۃ الکافرون پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، یا آخری 2 قل پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جو 2 صورتیں آتی ہیں وہ آپ پڑھ لیں، اور نفلوں کے اندر ایک ہی صورت کو آپ دونوں رکعتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرضوں میں نہیں پڑھنا چاہیے لیکن نوافل کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ آسان زبان میں سمجھنا چاہیں تو آپ دونوں رکعتوں کے اندر سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اسی طرح آپ دونوں رکعتوں کے اندر سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس بقیہ نماز جو ہے معمول کے مطابق آپ مکمل کریں گے، رکوع سجود کریں گے، تشہد میں بیٹھیں گے اور سلام پھیر دیں گے، یہ 2 رکعتیں آپ کی ادا ہو گئی۔ کم از کم 2 رکعتیں، اگر آسانی ہے تو 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ حد کتنی ہے؟ 12 کی۔ اور نماز کا جو وقت ہے وہ ختم کب ہوگا؟ جب زوال کا وقت شروع ہوگا تو اشراق کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور چاشت کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ یہاں ایک بڑا مزیدار اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا، آپ فجر کی نماز کے بعد اشراق نہیں پڑھ سکے یا نہیں پڑھی جاتی، وہاں اس وقت جلدی ہوتی ہے آپ کو اپنے کام کاج کی، جب آپ چاشت پڑھنے لگیں تو پہلے 2 نفل جو ہے وہ اشراق کے پڑھ لیں اور اگلے 2 جو ہے وہ چاشت کے پڑھ لیں۔ کیوں؟ جو اشراق کا وقت ہے وہ بھی زوال پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اب علماء کی یہاں 2 رائے ہیں، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اشراق کا وقت جو ہے، اشراق کا وقت ختم ہو گیا تو چاشت کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ اشراق اور چاشت یہ ایک ہی نماز ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، الگ الگ ان کے فضائل آئے ہیں حدیث پاک کے اندر سے، میں نے حوالہ دیا ترمذی شریف کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر۔ اسی طرح جو علماء ہیں یعنی اجماع امت ہے، یعنی زیادہ جو علماء جس بات پہ متفق ہیں وہ کیا ہے کہ ان دونوں نمازوں کا جو وقت ہے، یہ کیونکہ نفلی نمازیں ہیں، یہ کوئی فرض نہیں ہے،
ٹھیک ہے. ان دونوں نمازوں کا جو وقت ہے وہ ختم ہوتا ہے زوال کا وقت شروع ہونے پہ. جیسا میں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر 11:25 پہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آپ نے پڑھ لینی ہے. تو میں اب اس کے اندر جو نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ اشراق اپنے وقت پہ پڑھنے والے ہیں تو بسم اللہ، وہ تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ نہیں پڑھتے اور آج کے بعد آج یہ بیان سن کے آپ چاشت کی نماز شروع کرنا چاہتے ہیں، جیسے خاص طور پہ خواتین ہیں یا مرد حضرات بھی ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، دفتر میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، ڈاکٹر ہے کلینک پہ پڑھ سکتے ہیں. مائیں بہنیں ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں کہ بھائی اس وقت ہم بچوں کو بیچ کے فارغ ہو جاتے ہیں، بجائے سوشل میڈیا پہ لگنے کے یا مارننگ شو دیکھنے کے ہم 5 منٹ میں یہ نماز پڑھ لیں، یہ تو بڑی آسانی ہے تو پڑھ لیں. تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے جب آپ 2 نفل پڑھیں اس میں اشراق کی نیت کر لیں، آپ کو اشراق پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، یعنی ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا. اور اگلے جو 2 نفل ہیں ان کے اندر چاشت کی نیت کر لیں تو آپ کی تو 5 گھی سر کڑائی میں ہو جائے گا، مزے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت کو سمیٹیں. تو اگر اللہ نے اور آسانی دی ہوئی ہے تو 4 رکعتیں پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں اور 12 پڑھ لیں. میں نے یہ بتا دیا کہ تعداد زیادہ کتنی ہے، 12. وقت بھی بتا دیا، نیت بھی بتا دی، پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور آپ کو رکعتیں بھی بتا دی. اب اگلی اور آخری بات، چاشت کی نماز جب آپ پڑھیں گے جو آپ کو آخرت میں ملے گا وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے کہ آپ کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا، اور سونے کے محلات اللہ نے تیار کیے، جو چاشت کی نماز پڑھیں گے اللہ ان کو وہ عطا کرے گا. یہ تو سارا نظام ہو گیا آخرت کا. دنیا میں کیا ملے گا؟ دنیا میں جو ہم نے دیکھا، بزرگان نے دیکھا، اولیاء اللہ مشائخ نے جو تجربات کیے، جو انہوں نے مشاہدات کیے، جو انہوں نے کمالات یا معجزات نماز چاشت کے پائے، وہ یہ ہے کہ جو شخص پریشان ہو اس کو پریشانیاں نہ چھوڑیں، جادو سے جان نہ چھوٹے، وہ چاشت کی نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. پہلا. دوسرا کیا ہے؟ وہ خواتین جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی یا وہ خواتین جن کے ہاں بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہوتا، چاشت کی نماز پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہیں بیٹا بھی دے گا، اور جن کے پاس سرے سے اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صاحب اولاد کر دے گا. 2 ہو گیا. پہلا ہے کہ جادو ٹوٹے گا، نفسیاتی مسائل ختم ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی. دوسرا ہے جو اولاد والے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہے وہ چاشت کی نماز شروع کر دیں، اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار کر دے گا. چوتھا کیا ہے؟ جو بہت زیادہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، جس کے لیے میں خاص طور پہ یہ بیان کر رہا ہوں، وہ ہے مالی تنگ دستی. کسی طرح بھی مالی تنگ دستی ختم نہیں ہوئی، آپ نے سارے وظیفے کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، چاشت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہیں رنگ ایسے لگائے گا کہ زمانہ دیکھے گا کہ تمہیں اتنا مال کہاں سے مل گیا. اللہ اتنا مال دے گا کہ تمہارے سے سنبھالا نہیں جائے گا، سنبھالا نہیں جائے گا. اب یہ دیکھیں، میرے جو بھائی بنے ہوئے ہیں شیخ فہیم صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، جب عبداللہ بھائی ہوئے نا تو یعنی 2007 میں، تو ہم ایک دفعہ ان کی نا طرف گئے ہوئے، یعنی فیملی سارے گئے ہوئے نا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھائی جان، میں کہ ہاں جی، کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے نا ایک عمل کر رہا ہوں. میں نے کہا جی آپ کون سا عمل کر رہے ہیں؟ تو پھر پہلے بتانے لگے، پھر انہوں نے نا گول کر دیا، پھر مجھے انہوں نے نہیں بتایا. پھر میں نے پہلے بل کے پوچھا بھی کہ کیا عمل میرے لیے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں نہیں بس اس کا جب نتیجہ آئے گا نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، بھی بتانا مناسب نہیں. وہ 3 سال کے بعد جو ہے وہ احمد بھائی اللہ نے دے دی. تو جب احمد بھائی کی مٹھائی وغیرہ یہ وہ سب کچھ ہم لے کر گئے تو یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا ایک بیٹا ہے 2 بیٹے دے دے، جوڑیاں جو ہے نا وہ بنا دے، بیٹیوں کی بھی جوڑی بن جائے اور بیٹوں کی جوڑی جو ہے نا بن جائے. تو ایسے بات ہوئی، میں نے شکریہ ادا کر دیا. پھر مجھے انہوں نے فہیم صاحب نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بزرگوں نے یہ عمل بتایا تھا، آج تک میں نے جس کے لیے بھی کیا ہے اولاد نرینہ کے لیے اللہ اس کو اولاد نرینہ دے دیتا ہے. تو میں محض جو میرے اپنے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، جب میں دیکھتا ہوں نا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ اولاد نہیں ہے تو میں یہ ان کے نا نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے تو میں ان کے لیے نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے سب کے نام جو ہمارے جاننے والے ہیں یعنی ان کے اور میرے، ان کے نام گنوائے. انہوں نے پھر سارا گنوایا کہ اینے منڈے میں لے کے دیتے ہیں، اینے منڈے میں لے کے دیتے ہیں. یہ اب احمد بھائی کے اوپر ہمارے اوپر بھی احسان شیخ فہیم صاحب کا ہے. وہ کہتے ہیں جی میرے عمل سے میرے وظیفے سے ہوئے، اللہ سبحانہ ان کو اجر عطا فرمائے، یہ ان کی محبت ہے. تو میں یہ ذاتی تجربہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر بیٹا نہیں ہے
اس کے لیے اولاد نرینہ کے لیے کرنا ہے تب بھی یہ عمل کرو، اگر سرے سے اولاد ہے ہی نہیں ہے تو تب بھی آپ عمل کریں۔ پہلے میں نے کیا بتایا؟ مالی تنگ دستی۔ دوسرا میں نے کیا بتایا؟ جادو سے جان نہیں چھوٹ رہی، نفسیاتی مسائل ہیں، پریشانیاں، تو اس کے لیے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اولاد کے لیے، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے۔ اور چوتھا کیا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، تو اگر برکت نہیں ہے تو یہ نماز پڑھنا شروع کر دو، اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ پانچواں کیا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، نشئی ہے، ٹھگ ہے، چور ہے، بدماش بن گئے، چاشت کی نماز ماں باپ شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ ان کے اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے گا۔ چھٹا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ یہ چاشت کے نوافل پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ جان، مال، اولاد، ایمان، عزت کی حفاظت کر کے دکھائے گا۔ چھٹا۔ ساتواں اور آخری فائدہ جو دنیاوی لحاظ سے ہے وہ یہ، اللہ سکون والی، عافیت والی زندگی دے گا کہ مرتے دم تک آپ کا کوئی بھی عضو، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں کوئی بھی جو حصہ ہے وہ معذور نہیں ہوگا، معذور نہیں ہوگا۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو محتاجی والی زندگی سے محفوظ رکھے گا۔ جوانی ہے یا بڑھاپا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہونا دے گا، صحت کے حوالے سے، مالی حوالے سے، بدنی حوالے سے، دنیاوی کاموں کے حوالے سے، اللہ ہر طرح کی محتاجی سے آپ کو بچائے گا۔ یہ 7 کرامات یا 7 معجزات، 7 کرشمات یا 7 فائدے آپ کو یہ دنیا کے ملیں گے، اور آخرت میں اللہ کے محبوب نے جو بتایا ہے وہ میں نے پہلے بھی سنا دیا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پابندی کے ساتھ 2 رکعت نماز چاشت پڑھی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، اور آخرت میں اللہ رب العزت کو سونے کے محل جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے مجھے بھی آپ کو بھی یہ مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ والو آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا عمل یہ کر کے ہمارے سارے کام بن رہے ہیں، تو ہمیں لمبے لمبے وظائف 1.25 لاکھ پڑھنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ شرائط کا ہمیں علم نہیں ہے، اس میں ہم الجھ گئے۔ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھتے ہمیں دیکھ کے بچے بھی نمازی ہو جائیں گے، ہمارا گھر کا ماحول بھی نماز والا بن جائے گا، اللہ بھی راضی۔ سجدے سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ سجدہ ایسی حالت ہے کہ اس سے بڑھ کے بندہ اپنے رب کے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو سجدے سے نہیں ملتا وہ کسی اور عمل سے نہیں مل سکتا۔ جو سجدے سے نہیں تجھے ملنا، تجھے وظیفے سے کیسے مل جائے گا؟ تعویذ سے کیسے مل جائے گا؟ کالی ہنڈیا سے کیسے مل جائے گا؟ تو اللہ رب العزت جو ہے یہ سوچ، یہ سمجھ ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے، یہ شعور جو ہے امت کے اندر بیدار ہو کہ اگر ہمیں پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، مسائل نے گھیر لیا ہے، تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرض نماز 5 وقت کی، اس کو دیکھنا ہے، قرآن کی تلاوت، دعا، صدقہ، پہلے یہ 4 اعمال کرنے ہیں۔ یہ 4 اعمال کرنے کے بعد بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے تو پھر ہم مسنون اعمال کا سہارا لیں گے، من گھڑت وظائف، رسالہ، کتاب، چینل کو تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ہم فوراً جو ہے عمال کرنے بھی پڑے تو ہم کون سے کریں گے؟ مسنون وظائف کریں گے یا اعمال کریں گے۔ تو ان مسنون وظائف یا اعمال کے میں سے آج میں نے ایک عمل آپ کو بتایا ہے، وہ ہے نماز چاشت کا۔ اپنی تمام پریشانیوں کی، تکلیفوں کی، دکھوں کی نیت یا آرزوؤں، تمناؤں، خواہشات کی نیت کر کے اس کو پڑھیں۔ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کی جھولی بھر دے گا۔ نہ اس کی اجازت لینے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے کوئی خطرات ہیں، نہ اس کی کوئی شرائط ہے، بلکہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بھی، میں نے آپ کو یہ عمل بتایا، اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تکلیفوں میں ہیں، بیماریاں ہیں، جادو ہے، وہ اس نماز کا اہتمام کریں، اللہ ان کو ان تکلیفوں سے جو ہے وہ آزاد فرمائے، عافیت والی، خیر والی زندگی اللہ سب کو عطا فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام ہمارے پیارے جو ہمارے لیے پیاری پیاری دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور وہ تمام ہمارے متعلقین جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور عطا فرمائے، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، درخواستوں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو ہمارے متعلقین کی ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔